جہالت جمع جہالت برابر اور جہالت، نفرت جمع نفرت برابر اور نفرت۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی، پیغامات کی بمباری شروع ہو گئی۔ ایک طرف سندھ میں موجود کچھ ہندو اور دیگر سندھی دوست تھے جو بتا رہے تھے کہ گھوٹکی مذہبی شدت پسندی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ مذہبی شدت پسند قسم کے لوگ تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ گھوٹکی میں اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے۔ پھر ایسے میں فیس بک کے ایک ایڈمن نے بتایا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی گھوٹکی میں تباہ ہونے والے مندر کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کر کے یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں پر حملے کرنا ایک نہایت عمدہ کام ہے۔ وہاں یہ ویڈیوز اور تصاویر کئی ہندو انتہا پسند اور ان کے گروپس، خصوصاً سوشل میڈیا گروپس شیئر کر رہے ہیں۔ نفرت کا چکر اسی کا نام ہے، جو مزید نفرت اور مزید تشدد جنم دیتا ہے، اور یہ سلسلہ ایک بار چل نکلے تو ہر واقعہ ایک نئے سانحے کی جانب پیش قدمی کرتا ہے۔ کسی نے کہا تھا موئنجو دڑو کی کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں سے تہذیب تو باکمال برآمد ہوئی مگر ہتھیار نہ ملے۔ دنیا کی ہر قدیمی تہذیب میں ہتھیار ایک ضروری چیز کے طور پر ملتے ہیں، یہ ملتے رہے ہیں، مگر سندھ کی اس قدیمی تہذیب کے آثار سے یہ شے نہیں مل پائی۔ میں آج سوچ رہا تھا جب ہمارا آج دفن ہوگا تو بعد کے لوگوں کو ہماری مٹی سے شاید ہتھیار تو بہت ملیں گے، تہذیب نہیں مل پائے گی۔ ہندوستان میں کوئی شدت پسند ہندو اچانک سے چیختا ہے کہ فلاں شخص کے پاس گائے یا گائے کا گوشت ہے، اور اس کے بعد ایک مجمع بنتا ہے اور وہ شخص لاٹھیوں ڈنڈوں سے پٹتا ہوا لاکھ چیختا رہے کہ وہ فقط مزدور ہے جو گائے کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، یا گوشت گائے کا نہیں بکرے کا ہے۔ کوئی سنوائی نہیں، اس شخص کو باندھا جاتا ہے اور مشتعل مجمع ایسے کسی شخص کی تمام تر انسانی حدیں اور اقدار پامال کرتے ہوئے کہتا ہے بول شری رام، اور اس کے ساتھ بدترین توہین آمیز رویہ برتا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے اور پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے شدت پسند مسلمان اس ویڈیو کے ساتھ بھی ایک پھپتی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہاں کسی ہندو کے گھر کا چراغ گل کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز گھوٹکی میں جو کچھ ہوا وہ سندھ کے ماتھے پر ایک دھبے کی طرح دکھائی دے گا، ایک ایسا دھبا جو تاریخ کے آئینے میں سندھ کے برداشت، محبت، رواداری، اخوت، قبولیت اور بقائے بامی کے تابناک چہرے کو گہناتا رہے گا۔ ایک بچے نے اپنے ہندو استاد پر تہمت لگائی کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اور مجمع نے اس ایک بچے کے ایک الزام پر گھوٹکی میں شدت پسند نظریے والے جذبات بلکہ جاہل لوگوں نے تمام ہندوؤں کے لیے محبت، مکالمت اور پیار کے تمام راستے ہی جیسے بند کر دیے۔ کچھ روز قبل بھاولپور میں بھی ایک بچے نے اپنے استاد کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ استاد توہین مذہب کر رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے تھے، استادوں سے بہت پٹائی ہوتی تھی تو کبھی کبھی دکھ اور تکلیف میں ہم ان کے مرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، مگر یہ دعائیں یا تو دل میں کرتے تھے، یا کسی چارپائی، کسی پلنگ کے نیچے یا کسی اوٹ میں چھپ کر۔ والدین کو بتاتے تو اور مار پڑتی کہ ضرور پڑھائی میں کوتاہی کی ہوگی۔ آج کل کے بچوں کو یہ سب نہیں کرنا پڑتا، وہ فقط اپنے گھر آ کر کہتے ہیں کہ فلاں استاد نے توہین مذہب کر دی ہے، اس کے بعد مجمع خود خدا بن کر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کسی دلیل، کسی اپیل، کسی وکیل یا کسی بیان کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرا شخص لاکھ چیختا رہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی سننے والا نہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر ذہنی فالج کا شکار ایک طبقہ جس نے پاکستان میں خون کی ندیاں بہہ جانے پر بھی ہمیشہ اگر مگر لیکن چونکہ چنانچہ ہی کیا ہے، وہ بھی مذہب اور تہذیب کے چہرے پر بدنما داغ بننے والے ایسے واقعے کے دفاع پر معمور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ واقعہ وہاں ہندوستان میں انتہا پسند ہندو دیکھتے ہیں، اور وہاں کسی مسلمان کے گھر کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شدت پسند ہندو اور شدت پسند مسلمان جو عام حالات میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنے کو پسند نہیں کرتے، لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان دونوں کو
पुरतशद्दुद कारोबार, इन दोनों का पुरतशद्दुद कारोबार एक दूसरे की कार्रवाइयों से ही जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के जाहिल हिंदुस्तान के जाहिलों को और वहाँ के जाहिल यहाँ के जाहिलों को तशद्दुद के जवाज़ का ईंधन फराहम करते हैं। उस्ताद ने तौहीन मज़हब की या नहीं, ये किसी ने नहीं देखा, ना कोई पूरे यकीन से कभी ये कह सकता है, मगर मंदिर की तबाही हम सब ने देखी और ये तौहीन मज़हब की बदतरीन शक्ल थी। मुझे ताहम उसके बाद ये देखकर निहायत राहत का एहसास भी हुआ कि घोटकी में वाक़ये के बाद सैकड़ों लोग सफ़ेद झंडों के साथ गलियों में भी निकल आए और उन्होंने अमन और बैनुल मज़हब बाहर बातचीत या भाईचारे के लिए आवाज़ उठाई। कुछ लोग कल से कई मंदिरों के बाहर रात जाग कर पहरा देते रहे हैं कि कहीं कोई मुसल्ला जत्था उन पर हमला ना करते। ये वो मामला था जो सिंध को पाकिस्तान के बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर के तमाम शहरों, तमाम इलाकों से मुनफरिद बनाता है। रियासती पुश्तपनाही में तमाम तर ज़हनी अफलास के बावजूद सिंध के बासी अब भी बर्दाश्त, मोहब्बत और बक़ाए बाहमी की तहजीब से गाफिल नहीं है। ये तहजीब यकीनन पहली बार इस शिद्दत से ख़तरे का शिकार हुई है क्योंकि शिद्दत पसंदी की वजह खुद रियासती माविनत से पैदा किए गए बयानिए हैं। शिद्दत पसंद तंजीमों के सरों पर वो हाथ है जो उन्हें सिंध के निहायत गरीब इलाकों में रफ़ाए आमा के नाम पर मराकज़ खोलने में मदद दे रहा है और शिद्दत पसंदी को एक निहायत मुनज़्ज़म अंदाज से सिंध के वजूद में किसी इंजेक्शन की तरह उंडेल रहा है। सिंध के लोगों को इस तबाहकुन मामले बल्कि साजिश को फ़ौरन समझ लेना चाहिए कि इस ख़ास अमल के तहत उनसे उनकी बुनियादी शनाख्त, बुनियादी तारीख़, बुनियादी सकाफ़त और बुनियादी तहजीब छीनी जा रही है। सिंध के लोगों के इस मार्च ने तहम ये साबित किया कि सिंध में लोगों को इस हवाले से शऊर है और वो अपनी तहजीब को आसानी से खुदा हाफिज नहीं कहेंगे। मगर इससे कबल हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में मिशाल खान का वाक़या पेश आया, पंजाब में गोजरा और बहावलपुर जैसे वाक़यात देखे, बलूचिस्तान में शिया आबादी हज़ारा पर हमले देखे, मगर सिंध के अलावा कहीं लोग इस अंदाज से अपनी धरती पर अमन और दीगर मज़ाहिब के लिए मुकम्मल प्यार और इज़्ज़त के नारे के साथ बाहर नहीं निकले। सिंध के लोगों को सलाम है और ताकीद भी कि वो होशियार रहें। उनकी सकाफत की कई बुनियादी चीज़ें पहले ही छीनी जा चुकी हैं। उनकी सरजमीन पर खून की होली किसी सूरत नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तास्सुब और साजिश का हिस्सा बने बगैर इंसानियत की हुर्मत पर कोई आंच ना आने दें, जो उनकी सिंधी टोपी और अजरक की शक्ल में जिंदगी, रंग और मुख्तलिफ रंगों के दरमियान जोड़ की अलामत भी है। पाकिस्तान के तमाम लोग ऐसे वाक़यात में जज्बात की बजाय मज़हब के उसूलों को मद्देनज़र रखें और याद रखें कि ऐसे जज्बाती इक़दाम इस्लाम को तो खैर क्या फ़ायदा देंगे या क्या नुकसान देंगे, खुद उनकी अपनी तहजीब और परवरिश पर कई तरह के सवालात छोड़ जाएंगे। ऐसे वाक़यात को हर हाल में अपने अपने इलाकों में रोकिए, शिद्दत पसंदी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कीजिए और कोशिश कीजिए कि बदतरीन इख्तलाफ के बावजूद बातचीत का रास्ता मसदूद ना होने पाए।